السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 57، 58، 59 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اللہ نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، وہ قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر انہیں آپ راہ راست پہ بلائیں، سیدھے رستے پر بلائیں تو وہ کبھی بھی اس راہ پر نہیں آئیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب آدمی ہٹ درمی پر تل جاتا ہے، باطل سے وہ حق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو واضح طور پر اس کے سامنے پہنچایا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اپنی چاہتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی بات کو مانتا نہیں، اس کو بار بار سمجھایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر کے بار بار اس کو نصیحت کیا جائے، پھر وہ باطل پہ اڑا رہتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف الفاظ بھیجے۔ اللہ نے ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کو کہا گیا کہ اللہ کے کلام میں یہ بات ہے، ان کو یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سیدھا رستہ تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو ٹھکراتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے، اور جو کارنامے اس نے اپنی زندگی میں برے انجام دیے ہیں اس کو وہ بھول جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے غلاف ڈال دیتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ قفل ڈال دیتا ہے۔ اب اس آدمی کو آپ حق بات کسی قدر سمجھا لیں، جس قدر چاہیں آپ سمجھا لیں، لیکن وہ بات اس کے دل میں، اس کے ذہن میں اترنے والی نہیں، اور وہ ہمیشہ منہ موڑے رہے گا اور اپنے کان سے وہ حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا نام لے کر کے کہا کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے اس کو نصیحت کیا جائے لیکن وہ منہ موڑے اور اپنی تمام کارناموں کو بھول جائے۔ ہم ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، قفل ڈال دیتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی آیت کو اس کے سامنے پڑھ پڑھ کے بتایا جائے، سنایا جائے، سمجھایا جائے، قرآن اس کو سمجھ میں آنے والا نہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کو ہدایت کے رستے پر بلائیں گے، سیدھے رستے پر بلائیں گے، تو وہ کبھی بھی سیدھے رستے پر آنے والے نہیں۔ آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہمارے سامنے حق بات آئے، سچ بات آئے، تو پہلی فرصت میں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ حق بات اور سچ بات کے ایکسپٹ کرنے سے دل کے اندر شرح صدر ہوتا ہے، حق بات کو قبول کرنے کا جذبہ اور مادہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہمارے سامنے حق بات آئی اور ہم نے اس کو رد کیا تو ہمارے دلوں پر پردے پڑتے چلے جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں مکہ والوں کے سامنے ہو رہی ہے، اور مکہ والوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان برابر قرآن کریم پیش کر رہے ہیں، اللہ کے آیات کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو اگر ٹھکرا رہے ہیں تو دل پر پردہ پڑ جائے گا، اور پھر آپ کے مقدر میں ہرگز ہدایت پر آنا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ آپ کا رب بہت زیادہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے،
اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ جو نافرمان، یہ مشرکین، یہ بدعتی، یہ خرافاتی، یہ نفس کے پیچھے چلنے والا جو کچھ کر رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر گرفت کرتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر گرفت کرتا تو جلد ہی ان پر عذاب لے آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعدے کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے جس سے یہ لوگ کبھی بھی پناہ کی جگہ نہیں پا سکیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ دیکھیے، اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، قانون امہال و تدریج، یعنی کوئی بھی چیز سڈن نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے، رات آتی ہے تو یک بارگی میں تاریکی نہیں چھاتی ہے، بلکہ پہلے سورج غروب ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے شام ہوتی ہے، سورج کی روشنی ختم ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اندھیرا بڑھنا شروع ہوتا ہے اور تب جا کر کے پوری تاریکی ہوتی ہے۔ یک بارگی میں تاریکی نہیں ہوتی ہے۔ ابھی جو دن نکلے گا اچانک سے سورج نہیں نکل جائے گا، بلکہ ابھی تاریکی ہے، دھیرے دھیرے دیکھیں چھٹ رہا ہے، تاریکی چھٹ رہی ہے، ایسے چھٹتے چھٹتے پہلے بالکل سفیدی آئے گی صبح کی، پھر سورج نکلے گا اور پھر دھیرے دھیرے سورج روشن ہوگا اور تب جا کر کے دن مکمل ہوگا۔ سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے لیے بھی قانون رکھا ہے ایسا ہی کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا ہے۔ ابھی گناہ کیا اور فوراً عذاب بھیج دے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے۔ گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہے، گناہ کرتے کرتے اگر وہ اپنے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو رب العالمین اس کو بخش بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلم سے کام لیتا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو عذاب ٹل جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرا تو اللہ نے عذاب کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور عذاب کا سب سے بڑا وقت مقرر کب ہے؟ انسان کے مرنے کے بعد، جو قیامت کا دن ہے، جس دن حساب و کتاب ہوگا، نیکوکاروں کو اس کا اجر ملے گا اور جو بدکار ہیں ان کو اس کے بدکاری کے حساب سے بدلہ ملے گا۔ وہ وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کا وقت مقرر ہے۔ اگر دنیا میں عذاب دینا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا، لیکن یہ عذاب سبھی کو بھی نہیں آتا ہے، بلکہ ایسے مجرموں کو آتا ہے جو حد سے بڑے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے گناہ گار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدے کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ آپ کا رب جو ہے بڑا رحمت والا ہے، بہت ہی بخشش والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں کے کرتوتوں پر پکڑ کرنا شروع کر دے تو فوراً عذاب آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ وعدے کا وقت مقرر ہے جس دن کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی جائے پناہ مل نہیں سکتی۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو، تمام انسانوں کو، خاص طور سے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا۔ تلک القری اہلکناہم لما ظلموا وجعلنا لمہلکہم موعدا، یہ وہ بستیاں ہیں جن پر عذاب پہنچی۔ جب ان لوگوں نے ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے ان کے لیے ہلاکت کے لیے ایک وقت معین کر رکھا تھا۔ یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ مشرکین مکہ کو کہی جا رہی ہے۔ کن قوموں کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، اس طرح کی جو قوم شعیب، جن تمام کا جو جائے مسکن ہے، جائے پناہ ہے، وہ جگہ ہے جو عرب کے لوگوں سے بالکل قریب ہے۔ عرب لوگ کبھی سفر میں جاتے تو ان لوگوں کی بستیوں کو اور وہاں جو ہلاکت ہوئی اس کے آثار اور نشانیوں کو دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ بستیاں ہیں، دیکھ لو۔ ان لوگوں پر فردر عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موقع دیا، مہلت دیا، نبی کو بھیجا، انبیاء آئے، ان لوگوں نے حق بات کو سمجھایا، تعلیم دیا، سچے بات کی طرف جو ہے ان کی رہنمائی کی، لیکن اس کے باوجود جب نہیں مانے تو اللہ نے ان تمام کو ہلاک کیا۔ اور جب عذاب کا وقت آ گیا تو کوئی بھی اللہ سے بچانے والا نہیں تھا، اور عذاب کا وقت بھی ٹلنے والا نہیں تھا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مشرکین مکہ کو کہی ہیں، لیکن ان باتوں میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے کہ ہمارے سامنے جب اللہ کا کلام آئے، جب ہمارے سامنے سچی بات آئے، جب ہمارے سامنے حق بات آئے تو ہمیں فوراً اپنے گردن کو جھکا لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم بھی مجرمین میں قرار دیے جائیں گے، متکبرین میں ہمارا شمار ہوگا، اور پھر میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم کو عذاب سے دوچار کر سکتا ہے، اور اگر کسی طرح سے دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے ہم بچنے والے نہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ
ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا